ومبتدأ منه ومختتم فإن فضل رسول الله ليس له حد فيعرب عنه ناطق بفمي وبات ایوان کسرا وهو منصت۔ امام بصری کہتے ہیں حضور آ گئے۔ کیا ہوا جی؟ حضور آ گئے، حضور آ گئے۔ صدیوں سے آتش پرستوں کی آگ جل رہی، جب صبح وہ اٹھے تو وہ بجھی پڑی تھی۔ انہوں نے پوچھا تمہیں کیا ہوا؟ انہوں نے کہا تمہیں نہیں پتہ لگا، حضور آ گئے۔ اب نہ کسی کی آگ جلنی ہے، نہ کسی کا دیا جلنا ہے، نہ کسی کی موم بتی جلنی ہے۔ اب سورج نصف النہار پر آ گیا ہے، اب قیامت تک امام الانبیاء کی بات ہونی ہے۔ اور ہمارا امام کیا کہتا ہے؟ عرش پر تازہ چھیڑ چھاڑ، فرش پہ طرفہ دھوم دھام، کان جدھر لگائیے تیری ہی داستان۔ رات کو جناب یہودیوں کے عیسائیوں کے معبد خانے دریائے نیل کے بالکل ایسے ساتھ ساتھ توڑ بنے ہوئے مصر تک دریائے نیل رات کو ایسے چل رہا، جب صبح ہوئی تو دریائے نیل الٹا چلنا شروع ہوا۔ انہوں نے کہا تمہیں کیا ہوا بھائی؟ انہوں نے کہا تمہیں نہیں پتہ لگا، حضور آ گئے۔ صبح اٹھے تو جناب کسریٰ بادشاہ کے محل کے کنگرے وہ بھی گرے ہوئے۔ کسی نے پوچھا تمہیں کیا ہوا؟ انہوں نے کہا تمہیں نہیں پتہ لگا، رات کو امام الانبیاء تشریف لے آئے ہیں۔ جناب مشرق کے جانور مغرب کی طرف دوڑے، اور مشرق کے جانور مغرب کی طرف دوڑے، اور مغرب والے مشرق، شمال والے جنوب، جنوب والے شمال، سب ایک دوسرے کو مبارکبادیں دیتے ہوئے، خوف سے نہیں، ڈر سے نہیں، شکار کے ڈر سے نہیں، موت کے ڈر سے نہیں، مبارکبادیں دیتے ہوئے خوشی سے دوڑے ایک دوسرے کی طرف۔ انہوں نے کہا مبارک ہو، وہ نبی تشریف لے آئے ہیں جنہوں نے انسان تو کجا جانوروں کے حقوق بھی بتا کر دنیا سے امام الانبیاء تشریف لے آئے ہیں۔ اور حضرت امام بصری کہتے ہیں حضور تشریف لے آئے، فَإِنَّ فَضْلَ رَسُولِ اللَّهِ لَيْسَ لَهُ حَدٌّ فَيُعْرَبُ عَنْهُ نَاطِقٌ بِفَمِهِ۔ کہتے ہیں میرے حبیب کے غلاموں، تمہیں کیا بتاؤں کہ حضور کی شان کیا تھی؟ کہا امام الانبیاء دنیا میں آئے، اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کے حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا، اور سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب۔ کہا میرے آقا مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے غلاموں، اللہ نے اپنے حبیب کے حسن و جمال پر 70,000 پردے ڈال کر بھیجے ہیں۔ اگر وہ پردے ڈال کر نہ بھیجتا تو صدیوں پرانی ہڈی بوسیدہ کھا کر گلی سڑی پڑی ہوتی، اس کے سامنے بھی حضور کا نام لیا جاتا تو وہ بھی زندہ ہو کر کھڑی ہو جاتی۔ اور ہمارا امام کہتا ہے حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا، اور سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب۔ اور حضرت اما عائشہ صدیقہ نے کیا فرمایا رضی اللہ تعالیٰ عنہ؟ فرمایا لوامی زلیخا لو قد رہے تو، کہا میرے حبیب کے غلاموں، اگر مصر کی عورتیں زلیخا، حضرت جناب زلیخا کی سہیلیاں اگر جناب حسن یوسف کو دیکھ کر پھلوں کو کاٹتے ہوئے اپنی انگلیاں کاٹ بیٹھی تھی، اگر وہ امام الانبیاء کا حسن دیکھ لیتی تو وہ اپنے گلوں پر بھی چھریاں چلا لیتی، انہیں پتہ نہ لگتا۔ حضور آ گئے، حضور آ گئے، سورج نصف النہار پر آ گیا۔ اور ہمارا امام کہتا ہے چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے۔ قیامت تک کسی کی بات میں چمک رہے گی، کسی کے کردار میں چمک رہے گی، کسی کی گفتار میں چمک رہے گی، کسی کے جناب قلم میں چمک رہے گی، کسی کی تحریر میں چمک رہے گی، تو وہ ایک ہی وجہ ہو سکتی ہے کہ اس کا تعلق امام الانبیاء کے ساتھ ہوگا۔ اگر امام الانبیاء کے ساتھ اس کا تعلق نہ ہوا تو وہ دنیا میں بھی اندھیرے میں رہا اور آخرت میں بھی اندھیرے میں رہے گا، اس کی بات نامکمل ہے۔ کیونکہ ہمارا بابا بتا کر گیا ہے کائنات میں جہاں سے بھی کوئی جمع تفریق کر کے لائے گا، آگے حضور کی ذات کھڑی ہے، آگے حضور کی ذات کھڑی ہے۔ اور حضرت بلال حبشی، جانتے ہیں نا بلال حبشی کو کہ نہیں جانتے؟ حضرت بلال کو جانتے ہیں؟ اقبال کہتا ہے اقبال یہ کس کیش کا فیض عام ہے، رومی فنا ہوا حبشی کو دوام ہے۔ اقبال کہتا ہے پوری دنیا پر حکومت سکندر ذوالقرنین نے کی، ساتھ میں گلی میں بھی کوئی نام لینے والا نہیں، دنیا پہ بلال بلال ہو رہی ہے۔ اقبال کہتا ہے یہ کیا وجہ ہے؟ وہ کہتا ہے یہ محبت رسول، دامن رسول سے وابستہ ہونے کی وجہ ہے کہ دنیا میں جہاں بھی کہیں عشق کی بات ہوگی تو وہاں بلال کا نام ضرور آئے گا۔ اور حضرت بلال نے حضور کی نعت لکھی ہے حبشی زبان میں، وہ نعت ہے را برا کنت کرا کرائی کری منت درا، یہ حبشی زبان ہے۔ حضرت بلال نے اظہار عقیدت کیا حضور سے، اور حضرت حسان نے اس کا ترجمہ کیا عربی زبان میں، کہا یا رسول اللہ اذا المکارم فی آفاقنا اذا ذکرت وفینا بک یضرب المثل، یا رسول اللہ قیامت تک جب بڑی بڑی باتیں ہوں گی، بڑی بڑی باتیں کیا ہوں گی بھائی؟
بڑی بڑی باتیں حضور کے غلاموں کی شان ہے، ہماری تو کوئی حیثیت ہی نہیں نا۔ بڑی بڑی باتیں یہ ہیں کہ جب پورے ملک میں یہ رومرز چلائے جا رہے ہوں گے کہ کریک ڈاؤن ہوگا، تو جناب کینٹ میں بھی ہو اور اندر بڑھ کے ہم جلسہ کر رہے ہوں اور کہہ رہے ہوں کہ انہیں جانا، اور کہا جائے کہ جناب یہ قیادت گرفتار کر لی جائے گی، تو ہم پہلے 4-5 گاڑیوں کے ساتھ نکلتے تھے، آج ہم اکیلے نکلے۔ اور یہ بات یہ نہیں کہ ہماری بات ہے، حضرت خبیب بن عدی جب مقام تنعیم کی طرف چلے نا غزوہ بدر کے بعد، یہ حضور کے صحابی ہیں۔ اسلام کیا ہے یہ بات یاد رکھنا، اسلام بندے کھڑکا کے لیندہ، کی کرتا؟ بندے کھڑکا کے لیندہ۔ اسلام دلی گل کرن دا کدے بھی قائل نہیں، اسلام بندے کھڑکا کے لیندہ۔ اسلام نے بندے لے پھر کیا چلو بھائی حضور دے نال وفا کر رہے نے، دعوی عشق رسول آ گیا، حضور تواڈے فائننا بھی ووالدتی وارثی ارد منکم مکاؤ، یا رسول اللہ میں بھی میرے ماں پیو بھی ساری عزت تواڈے تے قربانن۔ اسلام نے کیا چلو صف آراستہ ہو جاؤ، تیار ہو جاؤ، چلو بدر چلیے، چلو احد چلیے، چلو خندق چلیے، مراسل چلیے، مستلق چلیے، تبوک چلیے، چلو خیبر چلیے۔ تے اسلام بندے کھڑکا کے لیندہ، جے اسلام بندے کھڑکا کے لیندہ نہیں لیندہ ہوندہ نا تے جناب جڑے 1.5 میل تو واپس آ گئے سن، مقام شوق 1.5 میل تو جڑے واپس آ گئے سن۔ یاد رکھنا عاشقاں تے منافقاں دی صف ہمیشہ قائم رہے گی، قیامت تک عاشق بھی قائم رہن گے تے وچ منافق بھی آندے رہن گے۔ ہاں عاشق سن جنہوں نے کہا حضور ساڑھے کو پوچھتے ہو جانا چاہیے کہ نہیں، سرح والا من شیطا وقتا ہے والا من شیطا سالم من شیطا آدھے من شیطا خود میں نمبالنا ما شیطا واتنا ما شیطا۔ یا رسول اللہ بھامے 8 تلواران کھان پین نو کھجورہ بھی پوری ہے کوئی نہیں، 2 گھوڑے حکم دیو سمندرت پہ آ دیں گے گھوڑے، کیسر و کسرہ نہ جنگ چھیڑ کے رکھ دیں گے، حکم دیو جناب پہرے غمات تک گھوڑے دے چرر پہ لا کے رکھ دیں گے۔ جڑے منافق سن وہ تو 1.5 میل تو واپس آ گئے، جڑے عاشق سن انہیں گھوڑے سمندرت پا دیتے۔ قیامت تک عاشقاں اور منافقاں کی صف ایس طرح رہے برابر برابر، لیکن کامیابی عاشقاں کو ملے گی اور منافق گھر پہ آ کے گلا کریں او جی کیا ضرورت ہے جی، کیا ضرورت ہے جی، آئے روز یہ کر دیتے ہیں، آئے روز جناب ان کو کوئی اور بات ہی نہیں آتی، ان کو کوئی اور کام ہی نہیں آتا، یہ کہیں جناب بات ہی نہیں کسی کی سنتے۔ میں نے کہا ہم یہاں آ گئے، یہ شاہ صاحبان نے، یہ شاہ صاحبان اوپر چڑھ کے اسٹیج پر بھی بیٹھ گئے، یہ علماء آ گئے، یہ شاہ صاحب بھی بھاولپور سے آ گئے، یہ علماء آ گئے، سارے اسٹیج پہ لگ کے آپ بھی آ گئے۔ اس کا آنے کا مقصد کیا ہے؟ اس کا آنے کا مقصد کیا ہے؟ اس کا مقصد صرف 2 ہی ہے، اس اسٹیج سے ایک حضور کے دشمنوں کو جواب ہو اور اس اسٹیج سے حضور کی تعریف بیان ہو، بس اس کے 2 ہی مقصد ہیں۔ اگر یہ مقصد ہے تو پھر اس مقصد کے لیے تو میرے آقا و مولا حضرت حسان کے لیے خود مسجد نبی میں ممبر لگواتے اور کہتے حسان چڑھ ذرا ممبر کے اوپر، میرے دشمنوں کو جواب دے اور میری تعریفیں بیان کر۔ تو حضرت حسان جب حضور کے دشمنوں کو چڑھ کر جناب بیان دیتے کہتے اوے واحسن من کلم ترکت تو عینی واجمل من کلم تلد النساء فإن خلقت مبرر من كل عیب کانک قد خلقت کما تشاء۔ یا رسول اللہ تواڈے جیسا ماں نے کسی نے جمنا ہی نہیں، تواڈے جیسا سونا تو کوئی دنیا تے آیا ہی نہیں۔ اور جدو کہندے دشمن جواب دیندے تے میرے آقا مولا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حضرت حسان ممبر تے چڑھ کے بیٹھتے کہندے حسان ان اللہ یؤید حسان بروح القدس کما ینافق او یفاخر رسول اللہ۔ فرمایا جدو حسان ممبر تے چڑھ کے میرے دشمنوں جواب دیندا، میری تعریف بیان کردا، جبریل اس دی پشت تے کھڑا رہندا۔ لبیک 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 یا رسول اللہ، 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 لبیک لبیک لبیک۔ بس اس واسطے اسی کائنات وچ حضور دی شان بیان کردے ہاں، اس وقت خلقت مبررا من کل عیب۔ اللہ تعالیٰ نے ہر عیب تو پاک حضور کو بڑھایا ہے، ہر عیب تو۔ اور کائنات کا کوئی دجال کوئی بندہ اٹھ کے حضور دا مقابلہ کرے، حضور دی شان دے بارے گل کرے، حضور دے مقام دے بارے گل کرے، اور اعلیٰ حضرت نے فرمایا یار تسی کی گل کر دیو، عرش کی عقل تنگ ہے، چرخ میں آسمان ہے، جانے مراد اب کدھر ہائے تیرا مکان ہے۔ اعلیٰ فرمانے لو جلیا چھاڑ حضور دا مقام کی ہونا، تو اے دس
معراج والی رات حضور جس مقام تے تشریف لے گئے نا وہ کسی عقل انسانی دے وچ کوئی نہیں. جس مقام تے تشریف لے گئے جڑے مقام تے گئے اج تک اس نو کسی انسانی آنکھ نے اس مقام نو نہیں ویکھیا فرشتے تو علاوہ. اور فرشتے بھی جا کے کہن اگر یکسر موے برتر پرم فروغ تجلا بسوزت پرن کہ یا رسول اللہ تہاڈا مقام اے جناب سدرۃ المنتہا تے آ کے جبریل امین بھی کہہ دین کہ یا رسول اللہ بس میرا ساتھ دے تک سی ہن میں ایک بال برابر بھی یقین ہویا تے میرے پر جل جان گے. جتھے جبریل دے پر جل رہے ہون میرے آقا مولا پشت براق تے سوار ہو کے اس تے اگے جا رہے. جتھے نور چل رہا سی اتھوں میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم آگے گزر گئے. ہائے تیرا مکان ہے جتھے حضور گئے اس مقام دی آج تک خبر کسی نے نہیں. تے امام الانبیاء دے مقام دی خبر کس نے ہو سکتی. میاں صاحب نے کہا نا قدر نبی دا کی جانن دنیا دار کمینے قدر نبی دا جانن والے سو گئے وچ مدینے. بس اتنی کی بات ہے. وہ جانے کیا حضرت بلال نے کہا راہ برا کرنا کرا کرائی کریم منت ترا. اور حضرت حسان نے ترجمہ کیتا کیا اذا المکارم فی آفاقنا اذا ذکرت وفینا بک یضرب المثل. یا رسول اللہ قیامت تک جدو بڑیاں بڑیاں گلاں ہون گیاں کسے نو پیش نہیں کیتا جائے گا تہاڈی برکت نہ تہاڈے غلاماں نو پیش کیتا جائے گا. اور جناب حضرت بلال کیویں پیش کیتا جائے گا. کیا قیامت تک جدو کوئی مثال لے کے آئے گا کہ اگے 60,000 دا لشکر کھڑا ہوئے تے 60 بندے انہیں مقابلے وچ تے جان تے دنیا وچ کتھے مثال قائم کیتی گئی. انہاں کہا کدھر کوئی نہیں ہے حضور دا غلام خالد بن ولید ہی کر سکتا. بس لبیک یا رسول اللہ لبیک لبیک لبیک. ایک منٹ بھائی تسی تھکے بیٹھے ہو تھکے بیٹھے ہو. شاہ صاحبان نے لنگر پکایا یار لنگر بھی موجود ہے اس تو بعد تانوں لنگر بھی ملے گا جی سارا کچھ ملے گا. لیکن صحابہ دے بارے سنو. صحابہ کی کہہ دیں جدو عہد والے دن دوبارہ آواز لگی نا تے زخمہ نال چور 70 صحابہ شہید ہو چکے. دونی وجہ کا دونی اور نفسی دونے کا نفس کا. یا رسول اللہ تہاڈی جان تے ساڈی جان قربان تہاڈے چہرے تے ساڈا چہرہ قربان. ایک کہندے ہیں 70 صحابہ شہید ہو گئے. حضرت طلحہ نو 70 زخم لگے پانی چھڑکیا گیا منہ جدو ہوش آئی تے نہیں پوچھا میرا کی بنیا کی بن گیا کیا ما فعل رسول اللہ دسو حضور دا کی حال ہے. جدو اے سارا کوئی حضرت ابو دجانہ نو کانڈو تیاترے تیر لگ گئے. حضرت امیر حمزہ دے تک کان کلیجے مسلا ہو گیا. حضرت سعد بن ربیع شہید ہو گئے. حضرت جناب کی نام ہے حضرت عبداللہ بن جاش آپ کے ٹکڑے ہو گئے سارے حضور تے قربان ہو گئے. لیکن پھر آواز لگی کہ جناب کفار دا لشکر پھر آ گیا تے جناب صحابہ نو آواز دی دوبارہ آ جاؤ تے میں قرآن کہنا میرے حبیب تہاڈے غلاماں نے ٹوٹی ہوئی پنڈلیاں نال بھی لبیک کیا پنڈلیاں نال بھی لبیک کیا ٹوٹے ہوئے بازو نال بھی لبیک کیا. حضرت قتادہ نے نکلی ہوئی آنکھ نال بھی لبیک کیا. حضرت جناب ابو دجانہ نے ہزارہ تیر لگے ہوئے نال بھی لبیک کیا. جناب طفیل بن عمر دوسی نے کٹے ہوئے بازو نال بھی لبیک کیا. دوویں کٹے ہوئے بازو نال بھی لبیک کیا. اور حضرت جناب انس بن مرصد الغنمی نے جناب ٹوٹی ہوئی ٹانگ نال بھی لبیک کیا. حضرت ابو دجانہ نے جنگ یمامہ اپنے کٹے ہوئی ٹانگ اور کٹے ہوئے جسم نال بھی لبیک کیا. یار تسی تے سارے لنگر بھی کھا کے گھروں جناب تازے کپڑے آ کے پھر جا کے گھر بھی آرام کرنا تے تانوں نعرہ لاندے کوئی مشکل ہو رہی ہے. ختم نبوت اور اسی یہ نعرے کیوں لانے ہیں یہ یاد رکھنا. کفر ساڑیاں تقریراں کو نہیں ڈردا کفر ساڑیاں تحریراں کو نہیں ڈردا کفر ساڑے کسے کام کو نہیں ڈردا. اے جدو وزیر آباد کا معاملہ ہویا تحریک لبیک دے ان امریکی علماء دے جناب والدین جڑے واشنگٹن والے انہوں نے بلا لیا. انہوں نے کہا آ جاؤ بھائی. انہوں نے کہا کی گل ہے. انہوں نے کہا تانوں پیسے بھی دیندے ہیں ڈالر بھی دیندے ہیں پاؤنڈ بھی دیندے ہیں اسلحہ بھی دیندے ہیں شیل بھی دیندے ہیں واٹر کینن بھی دیندے ہیں جناب
تیزاب بھی دینے ہر شے دینے یہ تواڈے کو چند بیک والے قابو نہیں آندے انہیں کہا جناب اسی قابو کر لیندے ہیں انہوں جیلوں بھی بھیجتے ہیں کڑیاں بھی لاندے ہیں فور شیڈول بھی لاندے ہیں تھانے بھی بھیجتے ہیں مقدمے بھی دائر کرتے ہیں دہشت گردی بھی لاندے ہیں W11 بھی ہر قسم دے جناب انہوں نے FIR دیتے ہیں انہوں جناب جیلوں پابند کر دیں انہیں کہا پھر انہیں کہا باہر نکل دیں اسی جناب تو گولیاں بھی ہیلی کاپٹر تو مار دیں پولیسیاں فورساں جناب ہر چیز بھیج دیں انہیں کہا پھر انہیں کہا ایک گل ہے جدو لبیک کا نعرہ لگتا ہر چیز پٹھی ہو کے رہ جاتا انہیں کہا جی یہ گل کیویں میں کہا گل چلیا ادو تک سمجھ نہیں آنی اقبال کہتا قوت سلطان و امیر از لا الہ اور حیبت مرد فقیر از لا الہ اقبال کہتا ہے مسلمان کو کوئی ذاتی طاقت نہیں ہوندیاں اور جناب کوئی جناب اصلے دے زور تے نہیں ہوندا جے اصلے دے زور تے ہوندا تا بدر والے دن 8 تلواراں سن ادھر 1000 بندہ سی ادھر 8 تلواراں 1000 نال کی مقابلہ جے 50 بھی ہوئے تا 8 تک کی 50 نال مقابلہ لیکن قوت سلطان و امیر از لا الہ اور حیبت مرد فقیر از لا الہ مینوں اے دسو ایک پاسے پورا کفر ہوئے اپنے منافق بھی ہون اپنے جناب بدیانت بھی ہون اپنے غدار بھی ہون اور سارے موجود ہون تے ایک بندہ ویل چیئر تے بیٹھا ہوئے ایک بندہ ویل چیئر تے بیٹھے ہوئے تے پورے کفر این کر کے کمدا ہوئے این کر اور با خدا کمدا ہوئے مسجد رحمت للعالمین چ اعلان کرے این کر کے انہاں کہا حضور دے غلاموں اساں جانا حضور واسطے رکھے ہوئیان تے مر تے ایویں بھی جانا چلو آؤ چاجنا حضور دے نام تے مر جائیے تے پھر لوگ کہیں گے کیسے ممکن ہے جی یہ استعفیٰ کیسے ہوگا یہ ختم نبوت کی شکیں بحال کیسی ہوں گی تے بابا بائی دن فیض آباد بہ جاوے اگلی گل سنو اے فیض آباد کے درد اس طرح نہیں ہیں اے درد ہے کہ کفر نے جتنی انویسٹمنٹ کی تھی وہ فحاشی دے نام تے انٹرنیٹ دے نام تے جناب کیبل دے نام تے تعلیم دے نام تے تہذیب دے نام تے تمدن دے نام تے فیشن دے نام تے ڈیزائننگ دے نام تے ہر جناب قسم دے اس نے اپنی جناب کی تھی ایتھے پورے پاکستان پر صغیر اور خصوصاً پاکستان انہیں کہنا دی تہذیب تمدن ہر چیز بدل کے رکھ دو اے مسلمان ظاہری طور پر نظر آن لیکن انہوں نے دلوں میں حب رسول ختم کر دو محبت رسول ختم کر دو اقبال نے بھی کیا وہ فاقہ کش جو موت سے ڈرتا نہیں ذرا روح محمد اس کے بدن سے نکال دو انہوں نے کہا جناب اس امت کا تعلق حضور نہ توڑ دو لیکن بابے نے فیض آباد جا کے 22 دن بیٹھ کے حضور دے غلاموں انہوں نے ڈارے ایسی کہ جناب نچن گے ٹپن گے یہ کہن گے جناب یورپ کمال ہے فلاں کمال ہے کفر کی کیا بات ہے لیکن اے منڈے جناب ہن جڑے نویں تازہ خون آ رہا اور حضور دے غلام تیار ہو کے آ رہے ہیں اے تو نہیں کہتے جناب امریکہ زندہ باد اے تو صرف اے کہہ رہے ہیں تاجدار ختم نبوت زندہ یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ اور انہوں نے پریشانی ہے کہ اسی میڈیا تے 24 گھنٹے بھاشی بھی دکھانے پھر انہاں لیڈراں نوں دکھانے جڑے قوم دے غدار بھی ہیں جڑے قوم دی دھیاں نوں نچان والے بھی ہیں جڑے قوم دے اندر بے حیائی پھیلان والے بھی ہیں جڑے ایاک نعبد و ایاک نستعین تو بعد بیٹیاں دا رقص کران والے بھی ہیں جناب ڈائس ہوتے اور جناب سٹیجاں ہوتے اور جناب وہ بھی ہیں جڑے کہندے ہیں قادیانی ساڈے بھائی بھائی ہیں بہن بھائی ہیں وہ بھی ہیں جڑے جناب 14 اگست والے دن وزارت عظمیٰ دی جناب سیٹ تے بیٹھ کے پارلیمنٹ ہاؤس دے باہر قوم دی دھیاں نوں نچاندے اے قوم جا کدھر رہی انہیں کہا نہ عمران دا نعرہ لگ رہا نہ نواز دا لگ رہا نہ زرداری دا لگ رہا نہ کسی دا لگ رہا ایک قوم کدھر جا رہی میں نے کہا میرے ہاتھ میں تھا جب تک میرے مصطفیٰ کا دامن میرے پاؤں چومتی تھی یہی کرتے سے زمانہ وہ زمانے گئے جب تم کسی شیر آیا بلہ آیا تیر آیا ان کے نعرے لگواتے تھے اب قوم کے بچے بچے کی زبان پر ایک ہی نعرہ ہے تاجدار ختم نبوت لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اور ہم یہ نعرہ لگاتے کیوں ہیں ہمارا یہ نعرہ لگانے کا مقصد کیا ہے حضرت ابو ہریرہ نے حضور سے عرض کی یا رسول اللہ قیامت والے دن ہم آپ کو کہاں تلاش کریں بڑا مشکل دن ہے نا چور حاکم سے چھپا کرتے ہیں یا اس کے خلاف تیرے دامن میں چھپے چور انوکھا تیرا ہے جی اور ڈھونڈتی پھرتی ہے مجرموں کو رحمت کی نگاہ اے طالب برگشتہ تیری سازگاری واہ ہوا ہے جی
حضرت ابو ہریرہ نے عرض کی یا رسول اللہ قیامت والے دن ہم آپ کو کہاں تلاش کریں؟ میرے آقا و مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا ابو ہریرہ حوض کوثر پہ آ جانا، میں اپنی پیاسی امت کو پانی پلا رہا ہوں گا۔ اور امام کہتا ہے جس کی 2 بوند ہیں کوثر و سلسبیل، ہے وہ رحمت کا دریا ہمارا نبی۔ حضرت ابو ہریرہ نے عرض کر دی، کہا یا رسول اللہ اگر حوض کوثر پہ ملاقات نہ ہوئی تو پھر؟ میرے آقا مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا پھر میزان پر آ جانا، میں اپنے امت کے گناہگار امتیوں کے نامہ اعمال تلوا رہا ہوں گا، اپنی امت کے نامہ اعمال تلوا رہا ہوں گا، وہاں ملاقات ہو جائے گی۔ حضرت ابو ہریرہ نے پھر عرض کر دی، کہا یا رسول اللہ اگر وہاں بھی ملاقات نہ ہوئی تو پھر؟ لوگوں کو میں بتانا چاہتا ہوں ہم حضور کا نعرہ کیوں لگاتے ہیں، ہم کسی کا نعرہ کیوں نہیں لگاتے، ہم اپنا نعرہ کیوں نہیں لگواتے، ہم کسی کا نعرہ لگنے نہیں دیتے، اس کی وجہ کیا ہے؟ حضرت ابو ہریرہ نے کہا یا رسول اللہ اگر میزان پر بھی ملاقات نہ ہوئی تو پھر؟ میرے آقا مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا پھر پل صراط پر آ جانا، بات سے باریک ہے تلوار سے تیز ہے، لیکن ہمارا امام کہتا ہے پائے کوباں پل سے گزریں گے تیری آواز پر، اور اے رضا پل پر سے اب وجد کرتے گزریے کہ رب سلم ہے صدائے محمد۔ فرمایا احمد رضا پل سے اب وجد کر کے گزر، کیوں کہ حضور کے فرما رہے ہیں رب سلم یا اللہ میری امت خیر نہ گزر جائے، خیر نہ سلامتی نہ گزر جائے۔ میرے آقا مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت ابو ہریرہ سے کہا ابو ہریرہ پل صراط پر آ جانا، وہاں ملاقات ہو جائے گی۔ آگے آپ نے میں نے بڑے غور سے یہ بات سننی ہے، یہ سب نے کیوں؟ حضرت ابو ہریرہ نے عرض کی یا رسول اللہ اگر وہاں بھی ملاقات نہ ہوئی پل صراط پہ تو پھر؟ آگے سنیں، حضور نے فرمایا ابو ہریرہ چپ کر جا، قیامت والے دن میرا امتی جہاں مجھے چاہے گا نا ملنا میں اس کو وہاں ملوں گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جتھے میرا امتی پھنس جائے گا میں انہوں اتھے ملاں گا۔ تے مینوں اے دسو یار اے سارے نے دنیا چ کام آئے، اے جنہیں نے ساری زندگی نعرے لاندے رہے لوگ دنیا چ کام آئے، انہاں کیا روٹی کپڑا مکان دینا، روٹی بھی چھن لئی کپڑا بھی لوا لیا تے مکان ہوتے ایسے بل جناب 1-2 مہینے بل آئیں کہ قوم کی طبیعت بالکل فریش ہو گئی نہیں، ایسے بل جناب قوم نو بھیجیں اے بجلی دے بل کہ قوم جناب ہن تا غریب لوگ کہندے یار بتی بھی نہ بڑھے پکھا بھی نہ بڑھے بس جان چھٹی رہے اس بلوں دے عذاب کولو۔ جنہوں نے بل بھی کھولا ہے، گھر بھی کھولا ہے، باہر بھی کھولا ہے، جناب سارا کو کپڑے بھی لوا لے، قوم 2 روٹی دی عزت دی روٹی کھاندی سی وہ بھی لے لے، دنیا تے بھی کم نہیں آئے۔ انہاں کہا جی اسی سڑکاں بناواں گے، سڑکاں دے حال تواڈے سامنے۔ انہاں کہا جناب اسی اینج تبدیلی لے آواں گے، تبدیلی دا حال تواڈے سامنے۔ کسی نے کہا اسی خوشحالی لے آواں گے، وہ حال تواڈے سامنے۔ قوم نو بھکاری، قوم تے بھکاری نہیں ہے، ساڈے تے ملک دا ایک ریڑھی والا بھی صبح فروٹ منڈیوں لے آ کے ریڑھی تے لا کے شام نو اپنی کما کے سوندا۔ اے IMF دے قرضے کون لیندا؟ کنہاں دیاں یاشیاں واسطے لیندا؟ انہاں دیاں یاشیاں واسطے لے جاندے۔ اج تک قرضے دا آڈٹ نہیں کرایا گیا، اج تک کسی قرضے دا حساب نہیں ہے کہ وہ کدھر گئے نا پیسے جڑے قوم دے ناں تے تسی لیندے ہو۔ پیٹرول تسی مہنگا دیو، گیس پہ جناب لینا وچ نہ آوے، چولہے نہ چلن تے تسی ملک کیویں چلا رہے ہو؟ اگر مہنگائی کر کے چلانا تے او تے اے نا شاہ جی نوں بھیج دو، شاہ جی تے گجا ہے چھوٹا جہا بچہ کھڑا اینو کھڑا کر دو، اے بھی اس بہتر طریقے نال ملک چلا لے گا۔ لیکن اگر مہنگائی کر کے ملک چلانا تے تسی ایڈے پڑھے لکھے کا دیو، اے جناب کیوں اتنی لکھاں روپے تنخواہ لے رہے ہو؟ جے مہنگائی کر کے پیٹرول مہنگا کر کے ملک چلتا تو وہ تو کسی ریڑھی والے کھڑا کر دے وہ بھی چلا لے گا۔ ملک چلانے والے واسطے یہ ضروری سی کہ صادق ہون، اے امین ہون، اے جناب جاننے والے ہون۔ لیکن جناب پاکستان دا جتنا کوئی کرپٹ انسان ہے وہ پاکستان دے سب نو بڑے عہدے تے بیٹھا، جتنا کوئی بددیانت ہے وہ پاکستان دے سب نو بڑے عہدے تے، جناب جتنا کوئی خائن ہے، کوئی جناب کس علاقے دا خائن ہے وہ اس علاقے دا MP ہے، جڑا اس تو بڑا چور ہے وہ MNA ہے، جڑا اس تو بڑا چور ہے وہ جناب کسی جج دی سیٹ تے بیٹھا، کوئی مجسٹریٹ دی سیٹ تے بیٹھا، کوئی جناب تھانے دے اندر ظلم، کچہریاں دے اندر ظلم، ہر چیز دے اندر جناب انہاں نے پولیس والے بھائیوں کو جا کے پوچھو وہ کہندے سانو اے فنڈ نہیں دیندے، قوم کو ٹیکساں دے نام تے جناب کھا جاندے، اے اللہ جانے پاکستان دا بڑائی کی جاندے۔ پھر اس تو بعد اگے چلے آؤ، اے دنیا تے بھی کام نہیں آئے۔ مینوں اے دسو انہاں سارے قبر وچ کام آنا آنا قبر وچ؟ ہاں بھائی پہلا سوال ہوے مر ربو کا تے تسی اشارہ کر دیو اے دسن گے تہاڈی جگہ آنا کم اے تہاڈا دوسرا سوال ہونا قبر وچ ماں دینوں کا، تسی آکھو نہیں نہیں میرا سیاسی پارٹی اے میرا MP ہے دسے گا جواب، آنا انہوں نے قبر وچ۔ آخری سوال ہونا ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل، 10 دنیا تے انہاں دے بارے کی کہندا رہندا سیں؟
تے جے تسی حضور دے غلام رہے تے تسی کہنا انہاں دے بارے پوچھتے ہو سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، اور باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے، اور تیرے تو بس عیب تناہی سے ہے بری، حیران ہوں میرے شاہ کیا کیا کہوں تجھے، اے کہنا۔ اور اس تو بھی پہلے ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے، بے شک ہر کوئی فدا ہے بن دے کے۔ اجا اساں حضور دی زیارت نہیں نہ کیتی، جدو سامنے شبی آ جانی تے دنیا تے سوچ سوچ کے گنبد حضرت دا تصور لیا کے، اور جناب سانو اے علماء بھی سنا دین، مشائخ بھی سنا دین کہ کاف گیسو ہا دہن یا آنکھیں ابرو عین ساد، کاف ہا یا عین ساد ان کا ہے چہرہ نور کا، سارے دستے حضور دی مبارک زلفیں اس طرح دیاں، حضور دے مبارک ابرو ایسے دین، حضور دے مبارک پیشانی ایسی، حضور دے مبارک گال اس طرح دین، حضور دے مبارک جناب ہونٹ ایسے وگل ہیں لبھائے نازک ان کے، ہزاروں جھڑتے ہیں پھول جن سے، گلاب گلشن میں دیکھے بلبل یہ دیکھ گلشن گلاب میں ہے۔ یہ سارا کچھ سنے ہونا تے سامنے حضور دی شبی آ جانی، جیسا دیکھ کے کی کہنا قبر میں سرکار آئے تو میں قدموں میں گروں، اور گر فرشتے سر اٹھائیں تو میں ان سے یوں کہوں کہ اے فرشتوں پائے ناز سے میں کیوں کر اٹھوں، مر کے پہنچا ہوں یہاں اس دل ربا کے واسطے۔ اجے تا پن وے کے لبیک کے نعرے لگ رہن تے جدو سامنے شبیہ والا آ گئی تو پھر کی بنے گا؟ سبحان اللہ، کیا بات ہے۔ لبیک 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 یا رسول اللہ، 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 لبیک 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 یا رسول۔ بس اتنی بات ہے، حضور نال وفا کرنی، اور پوچھ پوچھ کے نہیں، انے واہ عشق اپنے فیصلے کرنے میں بہت بڑا دلیر ہوتا ہے، عشق پوچھ پوچھ کے نہیں ہوتا۔ حضرت بلال حبشی نے حضور کو پوچھا نہیں سی، حضور میں تو آٹے دامن رحمت نہ وابستہ ہو جاواں تے میرے تے کوئی مشکلات نہیں آن گیاں، میرے تے کہ جناب کوئی سختیاں تے نہیں آن گیاں۔ حضور دا کلمہ پڑھ لیا، حضور دے دامن رحمت نہ وابستہ ہو گئے تے جناب کعبے دیاں جناب مکے دیاں گرم تتیاں ریتا ہون گلیاں ہون، اور مکے دی گرمی اے جڑے عمرے تے حاجی گئے نہ کو پوچھو حج تے گئے مکے دی کتنی سخت گرمی، اور ریت تپتی ہوئی ہوئے تے سینے ہوتے پتھر ہون تے درمیان بلال لبے پہ ہوئے تے آکھن ہون دس حضور دا در چھڑ دیں گے، چھڑ دیں گا حضور دا کلمہ چھڑ دیں گا تے بلال تھلی تپتی ریت اور اتنے درے بھی پہ رہے ہون تے بلال اتنے بھی کہہ رہے ہوئے احد 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 احد۔ اے یاد رکھنا اسلام سدا امتحان نہیں لینا، اسلام دے اجاز ہی نہیں سدا امتحان نہیں لینا۔ اسلام نو جنہوں نے ایک مٹھ جو دیتے سن، ایک مٹھ جو صحابہ نے ایک مٹھ جو دیتے، اسلام نے انہوں نے کیسر و کسرا دیا نعمتیں دے دیتے۔ اسلام بڑا غیرت والا دین ہے، اسلام نہیں رکھتا۔ اور حضرت میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے کی فرمایا، فرمایا میں اپنی امت دے سارے دے احسان لا دیتے، صدیق دا احسان آج بھی موجود ہے، لیکن اسلام نے وہ احسان بھی نہیں رکھنا۔ میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت والے دن جدو اولین و آخرین آدم تھی تا عیسیٰ مسیح اتے نفسی بولے سی ہر ایک نبی اتے آسی حقہ نبی صاحب جمال دل لگیا بے پرواہ نال اتے دم مارن دی نہیں مجال صلی اللہ علیہ ذوالجلال، سارے جمع ہوں گے۔ میرے آقا نے فرمایا اولین و آخرین دیدار اللہ تعالیٰ کرا کے سب نو واپس بھیج دے گا، پھر حضرت جناب سیدنا صدیق اکبر نو کلیاں بلائے گا، فرمایا صدیق، فرمائے گا صدیق میرا دیدار کر لے، تو میرے حبیب کی بڑی خدمت کی تھی۔ کہ اسلام تا اس دن بھی صدیق اکبر دا ادھار نہیں رکھنا کہ یار کوئی اسلام دے نام تے اج چلے تے اسلام اس دا ادھار رکھتا۔ میں نے دسو صدیاں بعد امیر المجاہدین ویل چیئر تے بیٹھے ہوں علامہ خادم حسین رضوی اور کہن کہ میں کتا پاک رسول اللہ دا یہ دعویٰ کرن کہ اسلام انہوں کدی جناب امتحانت لے جاوے، کدی فیض آباد لے جاوے، کدی وزیر آباد، کدی کس مقام تے سارے امتحان لوے، لیکن بابا جی دا کی گیا صرف دنیا تو اینڈ کر کے گئے تو جناب اینڈ کر کے جناب جدو جنازہ اٹھیا اور جناب اینڈ گل بنی تو انہوں نے کہا اے کی بنیا؟ میں کہا تیرے لہجے نے بتایا حق مصطفیٰ کیا ہے، تقاضا وفا کیا ہے، وفاؤں کا صلہ کیا ہے۔ اسلام نے رکھیا نہیں، اسلام نے ایک بندے واسطے لکھاں کروڑا بندے جنازے بھیج دیتے، اور ہجے او منظر باقی ہے جس بارے بابا جی کہہ کے کہیں کہ ہم سوئے حشر چلیں گے شاہ ابرار۔
ہاں ہم سوئے حشر چلیں گے ابرار کے اور قافلہ ہوگا رواں قافلہ سالار کے ساتھ. یہ تو طیبہ کی محبت کا اثر ہے، ورنہ کون روتا ہے لپٹ کر در و دیوار کے ساتھ. ہاں ایک بات کرنا، دل سے عشق او توانا می شود، خاک سے ہمدوش سرجا می شود. ایک بات کرنا، بندہ دلیری اس وقت ہوتا جدوں دے دل وچ محبت رسول آوے، اور دے دل وچ محبت رسول آوے، ورنہ تب بندہ 50 روپے دے اسٹام چ لندن نہ سے آندا. 50 روپے دے اسٹام تے بندہ لندن نہ سے آندا. تے وہ زرک پھر کہیں کہ ہم کیسز دوبارہ کھول دیں گے کہ یہ شیر ہوئی جناب لمبے پہ جانے یار کے لمبے پہ جانے اور جی ایسی واپس نہیں آتے. تے دلیر بندہ کیوں ہوندا این کر کے جناب 6 مہینے ہو گئے بابا جی جیل وچ بیٹھے تے فرش تے بابا جی 10 منٹ بھی نہیں سن پہ سکتے، لیکن حضور دے نام تے جیل تے بڑے جناب اطمینان نال این کمبل لے کے جناب بیٹھے ہوئے تے ٹھنڈے فرش تے بیٹھے ہوئے. تے میں جا کے کیا میں کہ تانوں میں کہندا نہیں سا بڑے ظالمن، انہاں نوں تہاڈی چٹی داڑھی دا حیا بھی نہیں، تہاڈے علم دا حیا بھی نہیں، تہاڈی بزرگی دا حیا بھی نہیں، تہاڈی عاشق رسولی دا حیا بھی نہیں، انہاں نے تانوں جیل وچ پایا. تے بابا جی کہنے لگے اوئے زندہ میں بھی نہ گئی شورش اپنے جنوں کی. انا کیا چلیا اساں حضور دا عشق او تھوڑا پڑیا کہ 4 ہتکڑیاں ویکھ کے تے 4 جیلاں ویکھ کے ساڈا عشق دا نشہ لگ جانا. اے تا جناب بابا جی کہندے سن کوئی ویل چیئر تو مینوں گھسیٹے تے گھسیٹ کے لے کے جا رہا ہوئے، میری ہڈیاں بھی ٹوٹ رہی ہون، میرے جسم دا کیما ہو رہا ہوئے، تا بھی میں کہاں گا حضور دے نام تے ذرا تھوڑا جہا ہور لے چلو، تھوڑا سا ہور. یا لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ. اس کی وجہ کیا ہے؟ میں حضرت خبیب بن عدی کی بات سنانے لگا تھا. میں واپس آؤں اپنے موضوع کی طرف. حضرت خبیب بن عدی یہ گرفتار ہو گیا اہل مکہ کے ہاں بدر کے بعد، اور آپ کو پتہ ہے بدر میں سرداران مکہ اور سرداران قریش تقریباً 70 کے قریب مارے گئے. حضور کا غلام ایک ان کے ہاتھ میں آ گیا، انہوں نے کہا او جی سارے بدلہ لے لو. پورا مکہ آ گیا، پورے قبائل آ گئے، کسی کے ہاتھ میں کینچیاں، کسی کے ہاتھ میں تلواریں، کسی کے ہاتھ میں تیر، کسی کے ہاتھ میں نیزے، کسی کے ہاتھ میں چاقو، کسی کے ہاتھ میں چھریاں، سارے آ گئے. انہوں نے کہا حضور کے غلام سے بدلہ لے لے. اور جب سامنے تختہ دار مقام تنعیم پر لگا دیا گیا اور حضرت خبیب بن عدی کے ہاتھ باندھے ہوئے لے کے جا رہے ہیں تختہ دار کی طرف، تو جس دھج سے کوئی مقتل کو گیا وہ شان سلامت رہے. حضرت خبیب بن عدی جناب مقام تنعیم کی طرف جا رہے اور جناب سامنے، تو حضرت خبیب بن عدی نے دیکھا کہ سامنے تختہ دار لگا ہوا، تو انہوں نے کہا خبیب کوئی آخری خواہش؟ فرمایا ہاں میری آخری خواہش ہے. انہوں نے کہا کیا ہے؟ فرمایا 2 رکعت نماز نفل پڑھنے دو. حضرت خبیب بن عدی نے 2 رکعت نماز نفل پڑھے اور جلدی پڑھ کے نا پھر دوبارہ تختہ دار کی طرف چلنے لگے. تو حضرت خبیب بن عدی نے کہا میری زندگی کی آخری نماز تھی، میری زندگی کی آخری 2 رکعت نماز نفل تھی. میں چاہتا تھا کہ میں لمبی اپنے رب سے باتیں کروں، اپنے رب سے لمبی دعائیں کروں، مناجات کروں، جناب آرزویں کروں، تمنائیں کروں، اپنے رب کے سامنے اپنی جناب حال زار رکھوں. کہا لیکن سامنے حضور کے دشمن کھڑے تھے. میں نے جناب نفل نماز اس لیے لمبے نہیں پڑھے کہ کہیں حضور کا دشمن کوئی دل میں یہ خیال نہ کرے کہ حضور کا غلام موت کے ڈر سے لمبی نمازیں کر رہا ہے. ہمارے بڑے تو وہ بڑے ہیں جنہوں نے موت کو سامنے دیکھ کر بھی سر جھکایا نہیں، بلکہ ستمگر کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالی اور کہا کہ ہے مشق سخن جاری اور چکی کی مشقت بھی، ایک طرفہ تماشا ہے حسرت کی طبیعت بھی، جو چاہو ستم کر لو اور بھی کھل کھیلو، پر ہم سے قسم لے لو کہ ہو جو شکایت بھی. اس کی وجہ کوئی نہیں ہے کہ ہمارے اندر کوئی دم خم ہے، نا شاہوں کے تکبر سے بھی دب کر نہ رہا میں، آخر کس بارگاہ خاص کا گدا ہوں میں. بس ایک ہی بات ہے کہ حضور کی غلامی. اور ایک بات کہتا ہے دل سے عشق او توانا می شود، خاک سے ہمدوش سرجا می شود. یہ بات کہتا ہے بندہ دلیر ہوتا ہی تب ہے جب دل میں محبت رسول ہو. یہ بات کہتا ہے پھر خاک بھی ہو نا، انسان خاک بھی ہو تو سریا ستارے سے اوپر چلا جاتا ہے، سریا ستارے سے اوپر چلا جاتا ہے. جب یہ وزیر آباد کا موقع آیا تو میرے پاس وہ افسران آگے بیٹھے، انہوں نے کہا جناب مذاکرات ہو گئے، آپ کو بھی مبارک ہو. میں نے کہا آپ کو بھی مبارک ہو. کہنے لگا آپ کو ہم آپ کے کارکنوں کو اور تحریک لبیک حضور کے عاشقوں کو ہم نے دریا چناب پار نہیں کرنے دینا تھا. میں نے کہا جی کیوں؟ کہنے لگا ہم نے پیچھے پانی روک کر رکھا ہوا تھا منگرا ڈیم میں، اور پیچھے جناب نہروں کا پانی بھی روکا ہوا تھا، جو بھی پیچھے سے آتا ہے ہم نے دروازے ہم نے پانی چھوڑ دینا تھا. میں نے کہا اچھا
کہتا ہے پھر آپ کراس نہیں کر سکتے تھے، پل ہم نے ویسے ہی توڑ دینے تھے. تو میں نے کہا اچھا پھر کہنے لگا آپ پانی جناب، میں نے کہا پانی کی سطح کتنی بلند ہوگی، یعنی کتنا پانی چھوڑتے؟ اس نے کہا جناب ہم نے پانی پلوں تک چھوڑ دینا تھا. میں نے کہا اے تیرا پانی پلوں تک جاتا، حضور کے غلاموں کا عشق جو ہے نا وہ ثریا ستارے سے بھی اوپر گیا ہوا. تاجدار ختم نبوت اسلام آج بھی اپنا اعجاز رکھتا ہے. اقبال کہتا ہے فضائے بدر پیدا کر تیری نصرت کو فرشتے آج بھی گردن سے اتر سکتے ہیں قطار اندر قطار. اقبال کہتا ہے فرشتے دیکھنا چاہنا کہ تیری مدد نو آن تے گھر نہ بے وزیر آباد جا، گھر نہ بے فیض آباد جا. کہتے سن بندہ 150 ہے، میں کہا بندہ 150 ہوئے تے 5-6 سال گزر گیا ان کیس نو تے جناب فیض آباد کا درد اج تک کیوں ہے؟ انہا مطلب ہے بندہ ہے ہی 150 سے، بندہ 150 سی. ہاں بندہ 150 سی، فورسز تھوڑی ہزارہ سن، پھر تسی کیوں نہیں انہوں نے گرفتار کیتا، پکڑیا کیوں نہیں، حضور دے غلامہ دی گل کیوں منگی؟ ہاں اقبال کہتا یہ جبر و قہر نہیں، یہ عشق و مستی ہے کہ جبر و قہر سے ممکن نہیں جہاں بانی. حضور دی محبت ہے. وہ تو سامنے آ گیا شہر گوڑیاں لے کے. اب بابا جی نے کہا ہے ساڑھے اپنے منڈے نے انہوں کچھ نہیں کہنا ہے، بچے انہوں غلط پر کرا کے لے آئیں تے جدو کیا ہے نہیں مڑتے ذرا منڈے ذرا چکو آئے ذرا انہوں پیچھے دیکھو تو پھر اسلام آباد ہو توڑ اگے تک شاہی کوئی نظر نہیں آئی. ہاں عشق اپنے فیصلے کرنے میں خود بڑا دلیر ہوتا ہے. کہتے تھے بندہ 150 ہے، میں کہا 150 بندے دا آج تک درد ہے جی تے تواڈے ایک میچ 50,000 دا سٹیڈیم بھریا ہوندا ان دی درد کوئی نہیں ہے جی. اے تواڈے کول پارلیمنٹ وچ ہزاراں بدماش بیٹھے 300 ادھر 600 ادھر 500 ادھر 400 ادھر، پھر جناب سینٹ وچ پھر وزیر پھر سیکٹری تے پھر فلاں بلاواں پھر فلاں بلاواں. میں کہا اتنے بندے ہوئے تے بندہ پھر اگوں 150 ہوئے تے پھر حضور دے غلام تے 150 ہی بڑے ہوئے نا. اے پھر پنگے لین دی کوشش کرتے. میں کہا یار دیکھو جڑی چیزاں نا حضور دی ختم نبوت دے معاملے حضور دی عزت دے معاملے اوتھے سودا نہیں ہو سکتا. اگر تانوں شوق ہے سانو آزمان دا تے اسی حاضر ہاں حضور دے نام تے، کوئی گل ہی نہیں ہے. ہنے اتریے ہتھکڑی لاؤ حضور دے نام تے لے جاؤ. اسی وہ تھوڑے ہاں کہ 4 دن جیل جائیے پھر روندے ہوئے باہر آئیے. ہاں جی اسی وہ بھی نہیں ہاں جڑے کہیے جناب ساڑھی ہوں جناب سانو معافی دے دو، ہم تحریک سے جناب انصاف سے تعلق ہی کرتے ہیں. میں کہا نہیں کافر ہے جڑا یاری لا کے آکھے ہن میری پاس ہے. کافر ہے جڑا یاری لا کے آکھے ہن میری پاس ہے. سر دیویں وفا نہ منگی یہ ہو پیر فرید دا دس ہے. اے حضور دے غلامن انہاں نہ چھڑو. ہو سکتا اے نہ ہوئے کہ کوئی منظر سمائی بدل جاوے. ہاں اے تو پھر حضور دے غلامن رب اپنے حبیب دے غلامن دا صدا امتحان نہیں لیندا. بدر وچ لے ضرور گیا، اے سارا کچھ کیا 1000 فرشتہ 2000 فرشتے 3000 4000 نشانہ نا. پھر کیا میرا حبیب کیا ہویا میدان بدر وچ کدھر اے نہ سوچن کہ رب سانو ویکھ رہا تے رب اپنے حبیب رب نے فرمایا قرآن وچ ان اللہ مع المؤمنین، فرمایا مومن رہو میں تواڈے نال ہاں. تے جڑا حضور دی عزت دا پہرے دار ہوئے اس تو بڑا مومن کون ہے؟ ہاں جی جڑا ختم نبوت دا طلبدار ہوئے اس تو بڑا مومن کون ہے؟ جڑا دین دا پہرے دار ہوئے اس تو بڑا مومن کون ہے؟ جڑا مسجد دا چوکیدار ہوئے اس تو بڑا مومن کون ہے؟ جڑا حضور دے دین دا پہرے دار ہوئے اور جناب وہ صوفی ہوئے عالم ہوئے پیر ہوئے شیخ ہوئے زاہد ہوئے عابد ہوئے پلمبر ہوئے مصری ہوئے بوچی ہوئے لیکن ہوئے حضور دا غلام وہ ساڑھے سروں دا تاج ہے. ہاں اسی اس نو اس دی جتیاں بھی اپنے سر وچ بننا فخر سمجھدے ہاں تے کوئی حضور دی غلامی تو ہٹ کے آوے تے اسی کہندے ہیں مر ہی جاؤں جو اس در سے جاؤں 2 قدم، کیا بچے بیمار غم قرب مسیحا چھوڑ کر ایسے جلوے پہ کروں لاکھ حضوروں کو نثار. یہ تو گل ہی کوئی نہیں. حضور دا در چھڑ کے تسی دائما جانا چاہتے ہو تے جناب حضور دے در واسطے اس واسطے نہ چھوڑو. اللہ تعالیٰ نے 1000 فرشتہ 2000 3000 4000 پھر فرمایا میرے حبیب دے غلام میدان وچ گئے کدھر اے نہ کہن رب نے کی کتاب فرمایا انی معکم میں بھی تواڈے نال ہاں. انی معکم تے اے یاد رکھنا بہت ہی جلدی بھی نہ کریا کرو تسی بھی جناب تو جنا سویرے ہی آ جائے. اے جال حق و زہق الباطل اے جڑی واو 23 سال لے کے گئی اے علماء واسطے عرض ہے اے جڑی واو 23 سال لے گئی تسی بھی حوصلہ رکھو محنت کرو انشاءاللہ حضور دا دین آئے گا تب تسی اور آئے گا. سما یہ بتا رہا ہے
کہ ہر ڈاکو چور جیل جا رہا ہے اور محمد عربی کا دین تخت پر آ رہا ہے۔ میں آپ کو ایک تاریخی بات سناتا چاہوں۔ یہ گرفتاری سے پہلے غازی صاحب کے جو عرس پر ہم گئے، سارے لوگ موجود تھے، تو میں اکیلا بیٹھا سوچ رہا تھا کہ کوئی آ کر بتاتا تھا لسٹیں بھی بن رہی ہیں، کوئی آ کر بتاتا تھا فلاں بھی ہو رہا ہے، کوئی آ کر بتاتا تھا کیا ہو رہا ہے، کوئی کیا ہو رہا ہے، جناب اب فور شیڈول لگ رہے ہیں، پروگرام نہیں کرنے دے رہے غازی صاحب کے، اس میں بھی رکاوٹیں ڈالنے کی کوشش کی ہے۔ 28 فروری کا دن ہے اور 12 اپریل کو گرفتاری ہو گئی، ڈیڑھ ایک مہینہ پہلے گرفتاری سے۔ تو میں نے دیکھا، میں سوچ رہا تھا، میں نے کہا یار پتہ نہیں کیا بنے گا۔ رستے میں عمران خان کی اور اس کے امیدواروں کی فلیکسیں لگی ہوئی تھی اسلام آباد سے گزرتے ہوئے۔ میں سوچ رہا تھا میں کہ اس کا پتہ نہیں بنے گا کیا، سارے اس کے ساتھ ہیں، سب مل جل گئے ہیں، یورپ بھی مل گیا ہے، امریکہ بھی اس کے ساتھ ہے، اپنے بیگانے سارے اس کے ساتھ ہیں، سب ایک پیج پر ہیں۔ تو میں یہ سوچ رہا تھا اتنی دوران میں فلیکس کو پتہ نہیں کیا ہوا، اوپر سے کھلی اور فلیکس ٹیڑھی ہو۔ میں سوچ رہا تھا، میں نے جا کے غازی صاحب کے اس پر یہ کہہ دیا، میں نے کہا میں اسلام آباد سے دے کر آیا ہوں کہ خان صاحب الٹے ہوئے پڑے ہیں۔ میں جیل چلا گیا، جیل سے واپس آیا، پھر رمضان آیا تو میں سویا ہوا اٹھا تو مجھے بتایا جناب یار ہوئی گئے۔ تو میں نے کہا اس کا مطلب ہے کہ اب کسی کی بدبختی مزید آنی ہے تو وہ بھی الٹا ہونے کے لیے تیار ہو جائے۔ ہاں، الٹا ہونے کے لیے تیار ہو جائے۔ حضور کے غلاموں سے پنگے نہیں ہوتے۔ تم نے ممتاز قادری کو پھانسی لگایا، کیا ہوا؟ یہ تو ہم پہلے فیصلے ہو چکے تھے جب ہندوؤں نے غازی الدین کو شہید کروا دیا نا انگریزوں کی کورٹ سے، تو سال بعد ہندوؤں نے پھر وہ مجمع کیا، ایسے جلسہ کیا بڑا۔ اس جلسے تو تشبیہ نہیں دیتا، وہ تو گندا جلسہ۔ انہوں نے جناب بندے اکٹھے کیے، اپنا اسٹیج لگا لیا اور کھڑے ہو گئے۔ کھڑے ہو کر ایک جناب ہندو اس نے مائک پکڑا ہوا، اس زمانے میں مائکرو فون ہوتے تھے، اور کہنے لگا او مسلمو تسی کی سمجھتے ہو تسی راجپال نو مار دیتا تہاڈے علم الدین نے، اسی ایک گندی کتاب، اور جو گندی کتاب تھی اسی پھر چھاپاں گے، اسی پھر چھاپاں گے۔ جدوں نے کیا نا ایک مسلمان بالکل عام فٹ پاتھ پہ بیٹھا، نہ حافظ نہ قاری نہ مولوی نہ پیر نہ شیخ نہ علامہ نہ فہامہ، کچھ بھی نہیں، ایک عام جناب آدمی، انہیں دھوتی بندی ہوئی تے کرتا پایا ہویا، اور جناب لکھاں دے مجمع نو چیردے ہوئے نا سٹیج تے چڑھ کے، اور سٹیج تے چڑھ کے انہیں اس ہندو جناب نقیب کو نا کمپیئر کرو این کر کے میچ کھولیا۔ انہیں کہا لالےو تانوں پتہ نا بزرگ بیٹھے ہندوؤں نوں لالے کہندے سن، انہیں کہا لالےو تسی کی کہندے ہو کتاب پھر چھاپو گے؟ لو چھاپو تسی کتاب، اسا علم الدین دفن کیتا، جس خنجر نہ مار کے گیا وہ باہر پہ ہویا۔ تانوں یہ کہندے سن عاشق رسول نہ پنگا نہ لو، تو سا ممتاز قادری نو شہید کیتا، تے ممتاز قادری قبر وچ گیا تے اپنا ہتھیار باہر رکھ کے گیا۔ کوئی گستاخ رسول کوئی بکواس کرے گا تے حضور دا امتی اس نو چھوڑے گا نہیں۔ یار تہاڈیاں اپنی عزتاں ہیں جی، تہاڈی اپنی عزت تے گل آوے تے تسی کہو جناب پی ٹی آئی کا جھنڈا بھی نہیں لگنے دینا، تے کوئی ختم نبوت دے تاج نو پہ جاوے تے تسی ان دی حمایت واسطے کھڑے ہو جاؤ۔ ہمارا والی گل نہیں ہو گئی، کسی دی اپنی عزت ہے۔ ہنے میں تانوں ایک مثال دینا، کسی چودھری نو گال کڈو تے وہ چودھری اپنے نک دا مسئلہ بنا لے گا تے جناب وہ کہے گا کہ میں جناب فلاں ہاں، میں فلاں، میں چھڈنا ہی نہیں، پیسے ٹوٹے کر دینے۔ تے میں کہا چودھری تیری کی حیثیت ہے ساڈا امام تے دس کیا کروں تیرے نام پہ جان فدا، نہ بس ایک جان دو جہاں فدا، اور دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کوئی کیا کرے کروڑوں جہاں نہیں۔ حضور کی عزت پر بات آ جائے تو کہیں نہیں نہیں نہیں، ہاں ہم اپنے معاملے میں بڑے نرم ہیں، لیکن ختم نبوت اور ناموس رسالت پر ہمارا موقف وہی ہے جو جناب سیدنا صدیق اکبر کا موقف ہے، جو جناب فاروق اعظم کا موقف ہے، جو جناب عثمان غنی کا موقف ہے، جو مولا کائنات کا موقف ہے، جو عشرہ مبشرہ کا موقف ہے، جو امام حسن کا موقف ہے، اور جو امام حسین کا موقف ہے۔ جو چند جناب چیزیں میسج سن کر ڈر جائے تو پھر اس کے لیے میں اتنا ہی کہتا ہوں کہ جب روح سے کہتے ہو لبیک یا حسینہ، جب روح سے کہتے ہو لبیک یا حسینہ، پھر سینے سے یزیدوں کا ڈر کیوں نہیں جاتا؟ سینے یزید کا ڈر بھی ہوئے، دیکھیے میں حسینی ہوں، حسینی تو نہیں ہو سکتا۔
حسینی دا کوئی سی جڑا ہور چھڑ کے آ گیا انہیں کہا ماریا جائے گا, انہیں کہا حسین دے نام تے ماریا جاواں اور شہیدہ کیویں, دین دے نام تے حق دے راہ تے ماریا جاواں اور شہیدہ کیویں, انہیں کہا میں امام حسین دے نال تے جب روح سے کہتے ہو لبیک یا حسینہ, پھر سینے سے یزیدوں کا ڈر کیوں نہیں جاتا, جب کہتے ہو کہ اسوہ شبیر پہ ہو قائم. اے جڑے سان سارے جناب کہنے ہیں جی ہم بھی تو کرتے ہیں حضور کے دین کی بات, میں نے کہا جب کہتے ہو کہ اسوہ شبیر پہ ہو قائم, دربار میں کیوں جاتے ہو, سر کیوں نہیں جاتا؟ ہاں ہم اس بات کے قائل ہیں کہ ہم دربار میں جھک کر نہ جائیں, ہاں ہمارا سر جائے اور سر بزم جھکا نہ ہو, کٹا ہوا ہو, ہاں جھکا ہوا نہ ہو. شکست دیکھیے جس سر کو جھکانا چاہا تھا شام والوں نے, شکست دیکھیے اسی سر کو اٹھا کے چلے. اے سارے اتنے پرچے, سینکڑوں پرچے کر کر بابا جی کے اوپر, بابا جھک گیا اور قیامت تک رفعنا لک ذکرک کے جھنڈے کے نیچے آ گئے. اب جہاں حضور کی عزت کی بات آئے گی, جہاں بھی دنیا میں کسی کو اگر کوئی بات کرنی ہوگی ناموس رسالت پر, کوئی عشق رسول پر, کوئی کہے گا مواد کہاں سے ملے گا, اسے کہے گا 5 منٹ کے لیے امیر المجاہدین کی باتیں سنو, تمہارا عشق بھی تازہ ہو جائے گا, تمہارا ایمان بھی تازہ ہو جائے گا. وہ تو رفعنا لک ذکرک کے جھنڈے کے نیچے آ گئے. ہاں یہ ان چیزوں سے نہیں ہو جاتا. اور کیا کہا کہ شبر کا خنجر گلوئے خشک پر چلتا رہا, بزم حق روشن رہی, حق کا دیا جلتا رہا. ہاں یہی بات ہے, کبھی بھی حق والوں کو ان باتوں سے نہیں ڈرایا جا سکتا. ہم نے تو گردنیں رکھی حضور کے نام پر, اور جس کا دل کرے آگے سے کاٹے پیچھے سے کاٹے. اور کیا کہا حضرت نے, سستے میں چھوٹے ہیں جی, سستے میں چھوٹ جائے گی یہ بات. ہاں ہم ان کی طرح چٹائیوں میں لپٹ کر اپنی جناب چربیوں سے انگارے تو ٹھنڈے نہیں نہ کر سکتے. حضرت خباب بن ارت یہ حضور کے صحابی ہیں. حضرت خالد بن ولید نے ایک دن پیار سے ان کے کندھوں پر ہاتھ رکھا تو وہ ہاتھ ان کے کندھے کے اندر گھس گیا, ایسے کر کے ہو گیا. حضرت خالد نے کہا خباب یہ کیا ہے؟ حضرت خباب نے کہا خالد جب تم اسلام کے مقابلے میں لشکر لے کر آتے تھے نا تو میرا جناب سردار وہ مجھے اسلام قبول کرنے کے جناب مارتا تھا اور مجھے جناب چٹائی میں لپیٹ کر گرم انگاروں پر لٹا دیتا تھا, تو وہ انگاروں کی جب تک بجھ نہیں جاتے تھے میری جسم کی چربی پگھل پگھل کر میری جان نہیں چھوٹتی تھی. میری جسم کی پگھلی یہ جو چربی ہے نا یہ پگھل پگھل کر انگارے بجھاتی تھی, اس لیے میرے جسم کے اندر چربی اور گوشت نہیں رہا, یہ سارا انگاروں کو بجھا گیا ہے. تو جب تم جناب حضرت خالد بن ولید بھی رونے لگ پڑے اور حضرت جناب خباب بن ارت بھی رونے لگ پڑے کہ اسلام کے لیے اتنی قربانیاں, ہم وہ قربانی تو نہیں دے سکتے لیکن حضور کے دین کا پرچم تو لہرا سکتے ہیں, تاجدار ختم نبوت کا نعرہ تو لگا سکتے ہیں. حضور کے دین کی باری آ جائے تو ایک پرچی تو لے کر جا سکتے ہیں, ایک پرچی تو لے کر جا سکتے ہیں اور جا کر کہہ سکتے ہیں یا رسول اللہ میں جان نہیں دے سکتا, میں مال نہیں دے سکتا, لیکن آپ کے نام پر اگر کوئی ووٹ مانگے اور آپ کے دین کو میرے ووٹ کی ضرورت ہو تو میرا جان بھی حاضر ہے, میرا مال بھی حاضر ہے, میرے بچے بھی حاضر ہیں اور میرا ووٹ بھی حاضر ہے. بس میری گفتگو ختم ہو گئی اور آپ نے حضور سے پیار کرنا ہے اندھے واہ. کوئی دائیں بائیں کی بات سنائے تو اس کی بات نہیں سننی, کوئی حضور کی شان کی بات سنائے تو اسے کہنا یار اور سنا, کوئی کہے فلاں کی بات سنو اس کی سنو تو اسے کہا کوئی یار دی گل سنا ملا, نہ لمے پینڈے پا ملا, نہ علماں وچ پھسا ملا. سارے ہاتھ بلند کرو ایک دفعہ, سارے 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 ہاتھ بلند کرو, سارے ایک منٹ جی سارے ہاتھ بلند کرو. 8.5 کا مل پہ جانا بس اتنا ہی ہے کہ حضور کا نعرہ نام بلند ہو جائے. اس طرح جناب سارے ہاتھ بلند کرو.